جس قدر جن و بشر میں تھے سگا بادشاہ کے، سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام، چار یاروں کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پروگرام ہمارے رہنما لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی ہمارے رہنما میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی سیرت کے مبارک و منور پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج سیرت صحابہ کا ایک خوبصورت پہلو آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے صحابہ کرام کی نصیحتیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اپنے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ آج صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی خوبصورت نصیحتیں ہمیں سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جسمانی صحت خراب ہونے کی صورت میں وقت پہ دوا لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائیاں لے کر آ جائے، گھر میں سجا کے رکھ لے اور دوائی استعمال ہی نہ کرے تو یقیناً طبیعت بہتر نہیں ہوگی، طبیعت خراب ہی رہے گی۔ جب ہی طبیعت میں تبدیلی آئے گی کہ بندہ دوائی لے کر آئے اور وقت پر لیتا بھی رہے۔ اسی طرح معاشرتی صحت خراب ہو تو فوراً نصیحت کرنا اور نصیحت کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر نصیحت کرنے والے نصیحت کرنا چھوڑ دیں اور جنہیں نصیحت کی جائے وہ نصیحت قبول کرنا چھوڑ دیں تو بھی بگاڑ بڑھتا جائے گا، بگاڑ ختم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اسلام نے نصیحت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ پاک کی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا جو انداز نصیحت اختیار فرمایا وہ بلا شبہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور سمجھانے کے خوبصورت انداز کا نتیجہ تھا کہ جہالت اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، امن و امان قائم ہوا اور اقوام عالم کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہوا۔ صحابہ کرام انہی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھے اور معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر طرح کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے عملی کوششوں کے ساتھ ساتھ پر اثر نصیحتوں کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے، اور لوگوں کی اصلاح کا یوں سلسلہ جاری و ساری رہا، اور مدنی چینل کے ناظرین اس کا پھل، اس کا ثمرہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کم و بیش 1450-1500 سال گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ گلشن اسلام لے لہا رہا ہے۔ الحمدللہ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ جی بالکل کریم رضا بھائی، نصیحت کا تو بہت گہرا تعلق ہوتا ہے انسان کی ذات پر، اور ہم جب معاشرے کے معاملات کو نصیحت کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ نصیحت جو ہے نا وہ اس انداز کی ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نصیحت جو ہے غیر مسلم کو مسلمان کر دیتی ہے، سبحان اللہ، گناہ گار کو توبہ کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ نصیحت کسی نیک کام کے کرنے والے کے لیے اس کے جذبے کو اور ابھار دیتی ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب نصیحت کی جائے نا تو کسی کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور کسی کے ایمان کو تازگی دیتی ہے تو کسی کی روح کو سکون بخش دیتی ہے۔ نصیحت واقعی میں بہت بھلائی کا کام ہے، اور نصیحت خیر خواہی کرنا دین اسلام کی تعلیمات کا سنہری باب ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کے فرامین کی طرف جاتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کے بارے میں فرمایا کہ جب تم سے کوئی مسلمان نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ نصیحت کا مطلب ہے مسلمان کی دین دنیا کے بھلائی کے کاموں میں رہنمائی کرنا، اور اس کے لیے قول فعل کے ذریعے ان کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایسے کئی واقعات اور کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب نصیحت کی اور جنہوں نے اس نصیحت کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اختیار کیا تو ان کی دنیا بھی بدل گئی اور آخرت بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، ان کی اصلاح کی اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اور نرمی سے لوگوں کو راہ راست پر لانے کا انداز ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنایا اور پیاری نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو اصلاح کی طرف گامزن کیا۔ آج ہمارے اس پروگرام میں اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے شامل ہیں ہمارے شفیع اتاری بھائی اور انہی کے ساتھ ڈاکٹر طارق راجپوت۔ پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور شفیع بھائی سے اس حوالے سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ نصیحتیں بے شک بہت کارآمد ہوتی ہیں ہر مسلمان کے لیے، ہر فرد کے لیے، بے شک کہ اگر آپ نصیحت سنیں گے تو اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ کی راہ ہموار ہو، صحیح راستے پر چلیں۔ ہمارے پہلے خلیفہ یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج نصیحت بتاؤں گا میں آپ کو۔ ریاض النظر میں ہے کہ حضرت رافع الخیر طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کی آپ رضی اللہ عنہ مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے 2 بار فرمایا اللہ پاک تم پر رحم کرے اور برکت دے، فرض نمازیں وقت پر ادا کیا کرو، زکوٰۃ خوشی سے دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، اور ہاں کبھی حاکم نہ بنو۔ میں نے عرض کیا حضور آج کل تو حکمران ہی امت کے بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا آج کل حکمرانی آسان ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ آئندہ زمانے میں فتوحات کی زیادتی کے سبب حکومتیں بھی زیادہ ہوں گی اور اس طرح ممکن ہے کہ نااہل حکمران بھی آئیں گے، جبکہ کل بروز قیامت حاکم کا حساب لمبا ہوگا اور عذاب زیادہ، جبکہ غیر حاکم کا حساب کم اور عذاب ہلکا، اس لیے کہ حکمران ہی سے زیادہ ظلم و سرزد ہوتے ہیں اور ظالم حاکم اللہ پاک کے عہد کو توڑتا ہے۔ انہی حکمرانوں میں سے عدل و انصاف کرنے والے بعض اللہ پاک کے مقرب بھی ہوتے ہیں اور بعض ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مردود بھی ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم تم میں سے جب تک کوئی شخص ہمسائے کی بکری یا اونٹ قبضے میں کر لے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ہمسائے کی بکری یا اونٹ ہتھیا لیا ہے، حالانکہ ایسے ہمسایوں پر عذاب نازل کرنا اللہ پاک کا سب سے بڑا زیادہ حق ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ جو نصیحت ہے اس پر عمل کرے، اس سے روگردانی نہ کرے، تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے نصیحت فرمائی اور کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ جو اللہ کریم نے عبادات فرض کی ہیں وہ تو فرض ہو چکی ہیں، اب وہ خوش دلی سے کرنے میں ہی ہمارے لیے مطلب بھلائی ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا زکوٰۃ خوشی سے دیا کرو۔ اچھا زکوٰۃ دینا تھوڑا سا بھاری پڑتا ہے نا، پیسہ جا رہا ہوتا ہے، تو اب دینی تو ہے، اب دل کڑ رہا ہے، جل رہا ہے اور مطلب کسی طرح پیسہ بچ جائے، اللہ تو دل کے حال جانتا ہے۔ اب جب فرض ہے اور دینی ہی ہے تو اب دینے کا طریقہ یہ ہے ذرا خوش دلی سے، بے شک، بلکہ کچھ زیادہ دیں
تاکہ اللہ کریم کا قرب پانے میں کامیاب ہو جائیں. رمضان کے روزے رکھیں تو پوری تیاری کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ. حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت بنا دے، حج کے لیے جائیں تو حج کے لیے بھی پوری تیاری کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین سفر ہو. تو عبادات کے بارے میں پہلے فرمایا کہ خوش دلی سے کریں اور جو ان کا حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور پھر آپ نے توجہ فرمائی حکمرانوں کی طرف. وہ جو زمانہ تھا صدیق اکبر کا، اس زمانے میں تو نیک لوگ ایسی پوسٹوں پہ تھے، اللہ والے تھے، صحابہ تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اسلام کو بہت ترقی اور عروج ملے گا اور بڑی سلطنت اسلام میں داخل ہو جائیں گی. تو پھر ہو سکتا ہے کہ نااہل بھی پوسٹوں پر آ جائیں. جب نااہل آ جائیں گے تو پھر وہ ظلم بھی کریں گے. جو ظالم ہوگا اس پر اللہ کا عذاب بھی ہوگا، اور وہ اس پہ گرفت بھی ہوگی، اس کے اعمال بھی کم ہوں گے، اس کا حساب بھی طویل ہوگا. تو بڑی پیاری نصیحت ہے مدنی چینل کے ناظرین. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مزار پر انوار پر اللہ کریم کروڑ رحمت برکت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کا ذکر خیر کریں اور کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو صحابہ کرام کی نصیحتیں بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیارے اور محترم اسلام بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے ہمیں کیا نصیحتیں فرمائی ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ، اتنی بڑی شخصیت. اللہ. اور اس سے پہلے جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا تو وہ بعد از انبیاء سب سے افضل ترین شخصیت ہیں دنیا کی. تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ 10 چیزوں کے بغیر درست نہیں ہو سکتی. یعنی 10 نصیحتیں فرمائیں آپ نے. نمبر 1 میں آپ نے فرمایا کہ تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی جو ہے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنا ہے. اور عقل جو ہے نا، یہ انسان کو جو ہے وہ چلاتی ہے. لوگ جو ہے نا اگر عقل کے غلام ہو جائیں تو پھر وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، عقل کو شریعت کا غلام بنانا ہے. جب شریعت کے مطابق عقل چلے گی تو پھر وہ کارآمد ہوگی. تو اگر کوئی شخص گناہوں سے نہیں بچ رہا تو وہ کاہے کا عقل مند ہوا؟ تو بیکار آدمی ہے، چونکہ وہ اپنی عقل کے تحت چل رہا ہے. تو وہ عقل کے تحت جب چلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو تقاضے ہیں وہ انوائرمنٹ کے، ہمارے جو لوگوں کے، حقوق العباد کے، وہ کیسے پورے کرے گا؟ لہٰذا جو ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو کہ تقوی نہ اختیار کرتا ہو اور صرف عقل کے مطابق چلتا ہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت سے اگر ہم یوں سمجھیں کہ تقوی کے بغیر عقل درست نہیں. کہ آدمی کتنا بھی ذہین بن جائے اور اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی کی تعریف علماء نے لکھی کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیوں کو اختیار کر لینا. بالکل. معاشرہ اس کو کتنا بھی ذہین کہہ رہا ہو، لیکن اگر وہ ان دونوں نیکیاں کر نہیں رہا اور گناہوں میں لگا ہوا ہے تو یوں سمجھا جائے کہ اس کی عقل جو ہے اس کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی. جی بالکل، درستگی کی طرف نہیں ہے. آگے مزید ارشاد. جی دوسری نصیحت جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ فرمائی کہ علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ جس کے پاس علم ہے وہ اللہ والا ہوگا. اور علم کی پھر قسمیں ہیں، دنیاوی علم بھی ہیں، اخروی علوم بھی ہیں، قرآن و حدیث کے علوم بھی ہیں اور دوسرے سائنٹیفک علوم بھی ہیں. لیکن یہاں جس علم کی بات کی گئی ہے وہ شریعت کے علم کی بات کی گئی ہے، قرآن اور حدیث کے علم کی بات کی گئی ہے.
تو جس کے پاس علم ہوگا اسے اس علم کے باعث جو فضیلت حاصل ہوگی وہی کارآمد ہے. اور اگر بغیر شرعی علوم کے کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہوتی ہے تو وہ فضیلت اصل میں ہے نہیں، چونکہ وہ دنیاوی طور طریقے سے سوچ رہا ہے. تو علم جو ہے وہ اس کے بغیر کسی کو اگر فضیلت مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فضیلت جو ہے نا وہ دنیاوی اعتبار سے ہے یا ظلم کے اعتبار سے ہے یا طاقت کے اعتبار سے ہے یا اسٹیٹس کے اعتبار سے ہے. تو وہ جو ہے علم کی بنیاد پر نہیں ہے، طاقت کی بنیاد پر ہے، تو وہ جو فضیلت ہے درست نہیں ہو سکتی. آگے کی مزید نصیحتیں اگر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ایک ساتھ سنا لیں. تیسری نصیحت ہے خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی. اللہ. اور 4 نمبر پہ ہے کہ انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی. اللہ. اور 5 نمبر پہ ادب کے بغیر حسب درست نہیں ہو سکتا. اللہ. اور 6 امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی. نمبر 7 بغیر سخاوت کے مالداری درست نہیں ہو سکتی. نمبر 8 قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا. اور نمبر 9 عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی. اور نمبر 10 توفیق کے بغیر جہاد درست نہیں ہو سکتا. تو یہ 10 نصیحتیں جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. اس میں سے ہم تیسری کی اب گفتگو کر رہے ہیں کہ خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی. بھئی اگر کوئی شخص جو ہے نا خوف خدا نہیں رکھتا تو ظاہر سی بات ہے جب وہ خوف خدا نہیں رکھتا تو وہ ظلم و ستم کرے گا، طاقت کا استعمال کرے گا، اپنی کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ جو ہے بڑے لوگوں کی جو طاقت ہے اس کو اختیار کرے گا. تو جب اس میں خوف خدا نہیں ہوگا تو اس سے ظلم و ستم صادر ہوگا. اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے خوف خدا رکھے گا تو پھر وہ ظلم نہیں کرے گا، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. تو خوف خدا کے بغیر اگر کامیابی مل رہی ہے تو پھر وہ ظلم و ستم کے باعث مل رہی ہے. اور اگر کوئی خوف خدا رکھتا ہے، ظلم و ستم نہیں کرتا، پھر اس کو کامیابی مل رہی ہے، تو پھر اس کی کامیابی کے کیا کہنا. اصل میں حقیقی کامیابی وہ اصل میں حقیقی اگر ظلم کر رہا ہے تو عرفان بھائی وہ کامیاب نہیں ہے. نہیں ہے بے شک. وہ تو تباہی اور بربادی کے رستے پہ جا رہا ہے. جی. وہ تو خسارے والی زندگی گزار رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جو 10 آپ نے نصیحتیں بیان فرمائی، یقین مانے کہ پورا پروگرام اس 10 نصیحتوں پر ہو جائے. اتنی مطلب شاندار نصیحتیں ہیں، گویا کہ آپ نے ایک جملے میں کوزے میں سمندر کو پیک کر دیا. اتنی خوبصورت باتیں ہیں. جس نصیحت کو دیکھتے ہیں کمال گفتگو فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات 7واں نقطہ جو عرفان بھائی کہ مالداری بغیر سخاوت کے درست نہیں ہو سکتی. مالدار ہے اور سخی نہیں ہے، یہ کس کام کی مالداری. پھر قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا. قناعت مطلب جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائے. بندہ فقیر بھی ہے اور اس کو قناعت بھی نصیب نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بہت خوبصورت گفتگو ہے. ہو سکے تو یہ پوائنٹ آپ بھی نوٹ کر لیں، ان پہ غور کریں. کیا فرما دیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان 10 باتوں پہ غور کر لیں، یقین کریں بہت لطف آئے گا، بہت لطف آئے گا. ایسا لگے گا کہ ہمارا اسکین کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے رکھ دیا. ایک تشخیص ہے، ایک نسخہ ہے. اگر اس کو ہم نے دیکھ لیا اور ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کر لی، یقین مانے ہماری زندگی میں بہار آ جائے گی، جینے کا مزہ آ جائے گا، ایک ڈھنگ، ایک سلیقہ سیکھنے کو مل جائے گا. اتنی خوبصورت گفتگو فرمائی. واقعی کیا آپ کی شان ہے، کیا آپ کا مرتبہ ہے. اللہ کریم آپ پر بھی اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. اب چلتے اپنے شفیع اتاری بھائی کے پاس. جی محمد شفیع اتاری بھائی، الحمدللہ کچھ آپ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ضرور کی بارگاہ سے نیاز لے کر تقسیم فرمائیں. انشاءاللہ الحمدللہ چینل کے ناظرین کو سیکھنے کو ملے. صحابہ کرام نے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی نصیحتیں فرمائی ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے علم و حکمت سے بھرپور ایسے نصیحت آموز مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے
کہ اگر لوگ ان پر عمل کریں تو کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں سبحان اللہ. اور کبھی بھی غلط حرکت نہ کریں. لوگوں نے عرض کی اے امیر المومنین وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نصیحت آموز کلمات یہ ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ہی ملے گی. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں کہ اس میں وہی ہے نا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے اچھی چیز پسند کریں گے تو وہ کل کو ہمارے لیے بھی کوئی اچھی چیز ہی پسند کر کے دے گا، خراب چیز نہیں دے گا ہمیں انشاءاللہ. بھائی کہ جو چیز تمہیں چاہیے وہ بانٹنا شروع کر دو. ہاں بے شک، تمہیں بھی ملنا شروع ہو جائے گی. اپنے بھائی کے لیے اچھی بات پسند کرو، تمہیں بھی اچھی بات ہی ملے بے گی. شک. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد کبھی کسی بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر، اللہ. یعنی ہمیشہ اچھا پہلو تلاش کر، تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات مل جائے گی. سبحان اللہ. اب ایسا ہے نا جب کوئی بات کر رہا ہے، کسی نے کوئی بات کی تو اس کا اچھا پہلو اپنے سامنے لیں، یہ نہیں کہ اس کی باتوں میں کوئی بدگمانی کریں یا کوئی بری چیز تلاش کریں، اس سے بچنا چاہیے. تو آج کے دور کے حوالے سے تو بہت اہم بات ہے. اگر اس نصیحت کو لیا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین بہت اہم نصیحت ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ گفتگو کے دوران اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی بات پر اعتماد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے صحیح، اور بدگمانی کی طرف جاتے ہیں. اور حضرت جو ہے علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اتنی پیاری نصیحت فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر. سبحان اللہ. یہ بدگمانی تباہ کر دیتی ہے. بے شک. گھر کے گھر جل جاتے ہیں، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر یہ بدگمانی جو ہے نا وہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کی گفتگو کے درمیان میں آ جائے تو دو خاندان کو جدا کر دیتی ہے. دو دوستوں کی گفتگو کے درمیان میں آ جائے تو ان کی دوستی کو ختم کر دیتی ہے. اور اگر مسلمان بھائیوں کے اپنے معاملات میں آ جائے تو ہم نے دیکھا کہ سکون تباہ ہو جاتا ہے. بے شک. پھر ہر طرف ہر جگہ جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ آدمی جو ہے نا وہ بدگمانی سے بچتا رہے. انشاءاللہ اس کو بڑی کامیابی ملے گی. آگے ارشاد فرمائیے شفیق بھائی. آگے فرماتے ہیں کہ جب کبھی تو اللہ پاک سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے تو دعا سے پہلے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ. سبحان اللہ. اب دیکھیں کتنی پیاری بات بتائی، میری روح تازہ ہو گئی. سچ بتاؤں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ. بے شک اللہ پاک اس شخص پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے جو اس سے اپنی حاجت طلب کرے. پھر اگر کوئی شخص اللہ پاک سے دو چیزیں مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور جو نقصان دہ اس بندے سے روک دیتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ آپ جو ہے اللہ پاک سے جب دعا مانگو تو درود پاک پڑھ کر مانگو، کثرت سے درود پاک سبحان اللہ. پڑھو، ہے نا. پھر اس کے بعد اب اس سے جو طلب کرو گے نا تو یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ ہمارے لیے جو اچھی چیز وہ ہمارے لیے پسند کرے گا، جو بری چیز ہم سے دور کر دے گا. سبحان اللہ، ہے نا. آگے فرماتے ہیں کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان اور فرصت کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا، ورنہ غم و پریشانی کا سامنا ہوگا. اللہ. اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. اب بیمار ہوگا تو آدمی ظاہر ہے کہ بیماری میں کچھ کام ہی نہیں کر سکے گا، نہ نماز اس کے صحیح ہوگی، نہ کوئی عبادات صحیح ہوگی. جب تک صحت ہے نا انسان کو چاہیے کہ اپنی صحت کا فائدہ اٹھائے، خوب عبادت کرے، خوب دین کے کام کرے. شفیق بھائی یہ دونوں طرف ہے، دنیا کی طرف بھی ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی. بے شک کہ آدمی اپنی صحت کا خیال رکھے. اچھا صحت کا خیال رکھے گا نا تو پھر یقیناً اپنے بچوں کی پرورش اچھے انداز سے کر سکے گا، ان کے لیے دنیاوی لوازمات کے لیے محنت اچھے انداز سے کر سکے گا. اور اگر دین کی طرف آ جائیں تو یقیناً اگر صحت ہوگی تو عبادت کرتا رہے گا اور عبادت کے ذریعے اپنے رب کی رضا پالے گا. آگے مزید ارشاد فرمائیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے نا تو آپ کاروبار وغیرہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکیں گے، محنت کر سکیں گے. جب صحت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا کاروبار بھی ڈاؤن ہو جائے گا. تو اپنی صحت کا خیال کریں گے. یہ جان، یہ صحت، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کی امانت کا خوب حفاظت کرنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. آگے فرماتے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کو چھوڑ دینے ہی میں تیری سلامتی ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیں کوئی چیز ہے, کوئی دینی معاملات میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے نا, تو علماء سے رجوع کریں, علماء سے رجوع کریں کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے, یہ مجھے دل میں کچھ لگ رہی ہے, کیا ہے اس میں, ان سے اس کا اچھا پہلو تلاش کریں, اس کو چھوڑ دیں, اگر بری بات ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اچھا ماشاءاللہ علماء کرام تو ہمارے سر کے تاج ہیں, ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. ایک خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں یہ بھی رکھی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس میں کچھ برائی ہو ہمارے دل میں کھٹکتی ہے, رکھی ہے الحمدللہ, کہ یار یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو چیز شک میں ڈال رہی ہے, تردد پیدا کر رہی ہے, بہتر یہ اس کو چھوڑ دیں, اسی میں سلامتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. جی عرفان بھائی, سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور سیگمنٹ میں امیر اہل سنت کی باتیں. یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے, بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل. پیارے امیر سنت, اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. دعوت اسلامی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. پیارے امیر سنت, آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے, کیا بڑھاپے میں کسی نئے کام کا آغاز کرنا مناسب ہے؟ جیسے میری عمر کے بزرگ افراد اگر کوئی نئی زبان سیکھنا چاہے, کسی ہنر میں مہارت حاصل کرنے کا سوچیں, یا کاروبار شروع کرنے کی خواہش رکھتے ہو, کیا ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے, جزاک اللہ خیر. اب اگر ضرورت ہے اور کھانا پینا جو کہ ایک ضروریات زندگی ہے, لباس, تو اس کے لیے یہ تو ہوگا نہیں کہ بڑھاپے میں کہہ دیا جائے کہ بھائی بھیک مانگ کر گزارا کرو, بوڑھے ہو تم کام نہیں کر سکتے یا نیا کام شروع نہیں کر سکتے, نہیں ہے تمہارے پاس کام تو مانگ کے کھاؤ, یہ تو نہیں کہا جائے گا. ظاہر ہے تو نیا کام شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نیت صاف منزل آسان. تو رزق حلال خود کو سوال سے بچانے کے لیے, اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کی پرورش, ان کی خدمت, ان کی کفالت کے لیے کرنا, یہ بڑھاپے میں بھی کار ثواب ہے. وہ بہت سارا نیت کا معاملہ ہے. اگر مال کی حرص میں کوئی کماتا ہے تب بڈھا ہو یا جوان, یہ ذرا نیت اچھی نہیں ہے کہ مجھے بس میرا مال جمع کرتا رہوں, یہ اچھی نیت نہیں ہے, اس میں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو ثواب اسی صورت ملے گا جب نیت اچھی ہو, جو میں نے آپ کو 2-3 نیتیں بتائی. تو یہ سب کو کرنی چاہیے, جو بھی کام کرتا ہے کہ میں بال بچوں کی پرورش کروں گا, کہ اپنا حق بنتا ہے, نان نفقہ حق بنتا ہے. اور اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی یا بہن یا کوئی بھائی جو مطلب یہ نہیں کہ محتاج ہو جائے, تو ان کی صورت ہے, تو اس میں بھی جب یہ محتاج ہو جائے, ان کے پاس صورت نہیں ہے کھانے پینے کی, کمانے کی, تو پھر یہ کہ ان کا نان نفقہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کو بھی دے, ماں کو بھی کھلائے, بہن بھائیوں کو بھی کھلائے. یہاں اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. میرا بیٹا حاجی عبید رضا یہ مجھے زبردستی رقم دیتا ہے, میں منع کرتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. بولا نہیں میں آپ کو دوں گا, آپ گفٹ سمجھے اس کو. ہر مہینے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے لا کے. بھائی میرے وہ ضرورت ہے, میرا کام ہو رہا ہے, گزارا ہو رہا ہے. نہ میں کماتا ہوں یا وہ الگ بات ہے, مگر میرا گزارا ہو جاتا ہے. ترکیب اللہ پاک دے ہی دیتا ہے. لیکن اس نے بولا نہیں, اگر آپ کی کوئی محتاجی کے دن گزرے آپ پر, کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوا, تو میں مطلب یعنی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی کفالت کروں, نان نفقہ مجھ پر ہے آپ کا. ایسی صورت میں کہ مجھ پر رجوع کرے گا, یہ واجب. تو اس لیے وہ بولا میں تو آپ کو دیتا رہوں, یہ دیتے رہتے ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے اور برکت دے ان کو. دل خوش کرتے ہیں, زیادہ دل جوئی تو ہوتی ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ سعادت بیٹا جو مجھے منع کرتا ہوں تو بھی مجھے زبردستی دیتا ہے پیسے. الحمدللہ کرم ہے اللہ کا, اللہ دیتا ہے بندہ لیتا ہے. کھاتا ہوں دونی والے بچ جاتے ہیں. اللہ پاک کا بہت کرم ہے, بہت کرم. میں کیوں گلا شکوہ کروں, میں بڑا امیروں کے امیر ہوں. کیوں؟ شہد حوصرہ کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں پہ نصیب ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر حسین کتنی زبردست اس اسلامی بھائی کو جواب دیتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ اگر ہے ایسا کمانے جیسا ہے تو کمائے گا ہی آدمی. بالکل. کیا خیال ہے شفیع بھائی آپ؟ یہی بات ہے کہ جب آپ کی ہمت ہے آپ کے اندر نا, آپ کمائیں, بے شک کوئی حرج نہیں کمانے میں. کوئی ایسا کام ایسا کریں کہ جس میں نہ اپنی کوئی ذلت ہو نہ گھر والوں کی ذلت ہو.
کام عزت سے کریں اور اچھا کام کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ۔ شریعت کے مطابق کریں، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس میں شریعت کی پکڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اچھی نیت، جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیان فرمائی، تو ان اچھی نیتوں کے ساتھ کسب حلال کرنا بالکل جائز ہے، اور بس نیت یہ نہ ہو کہ میں نے مال جمع کرنا، یہ مذموم ہے، بالکل صحیح، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اچھے طریقے سے مطلب معاملات زندگی کے گزر جائیں، اور بچوں کی کفالت کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اچھی نیتیں کر کے کمائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ باعث ثواب بھی ہوگا، اس کو برکت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فرزند ارجمند پر، خلیفہ امیر اہل سنت پر، سبحان اللہ، دل باغ باغ ہوا۔ اللہ کریم ایسی اولاد سب کو عطا فرمائے، اتنے سعادت مند ہیں، اللہ کریم انہیں برکتیں عطا فرمائے، ان کے صدقے سے رب کریم ہمیں بھی ایسی اولادیں عطا فرمائے۔ بہت پیاری گفتگو فرمائی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے۔ اچھا ایک بات عرفان بھائی میرے ذہن میں آتی ہے، آج ہم نے گفتگو کی ہے اور بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور بزرگی جمع ہے نصیحتوں کے بارے میں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی سیرت کے پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم انہیں فالو کریں۔ اب ہم انہیں فالو بھی کرنا ہے، اب جب ہم نصیحت کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارا انداز کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ نصیحت کرنی کیسے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نصیحت کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ چھوٹے تھے، آپ کا بچپن شریف تھا، مبارک زمانہ تھا، آپ نے کسی بزرگ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اس میں کچھ غلطیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ باب العلم کے شہزادے ہیں، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ وہ ہیں جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والے ہیں، تو ان کی مطلب کیا تربیت ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وضو میں غلطیاں ہیں، اب دونوں شہزادوں نے آپس میں گفتگو کی ہوگی کیا کرنا چاہیے، وضو میں تو غلطیاں کیسے بتائیں، کیسے سمجھائیں۔ اب ان دونوں شہزادوں نے آپس میں گفتگو کر کے ان بزرگوں سے کہا کہ حضور ہم دونوں بھائی وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ اتنی شفقت فرمائیں ہم دونوں کا وضو چیک کریں اور چیک کر کے بتائیں دونوں میں وضو کس کا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسنین کریمین، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے یقیناً پہچانتے ہوں گے آپ کو، وہ بھی خوش ہو گئے کہ حسنین کریمین اتنی مطلب شفقت فرما رہے ہیں اور اتنی توجہ اور اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضو دیکھا، دونوں شہزادوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کریم نے ان کو مطلب یہ سمجھ عطا کی کہ وہ سمجھ گئے کہ شہزادوں کے وضو میں غلطی نہیں، غلطی تو میرے وضو ہے۔ جب وضو دونوں شہزادوں نے کر لیا تو انہوں نے عرض کی کہ بھائی وضو تو آپ لوگوں کے صحیح ہیں، غلطی تو مجھ میں تھی۔ اب سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس نے سب کے سامنے نصیحت کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں، جس نے سب کے سامنے نصیحت کی اس نے رسوا کیا، جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے مزین کیا، خوبصورت کیا۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اگر نصیحت کرنی ہے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر بڑے کو نصیحت کرنی ہے تو انداز کیسا ہو، اگر بچوں کو نصیحت کرنی ہے تو انداز کیسا ہونا چاہیے، اور سب کے سامنے نصیحت کرنی ہے یا تنہائی میں نصیحت کرنی ہے، یہ پورا مطلب ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اور جب یہ اس پر ہمیں کمال حاصل ہو جائے گا، ہم اچھے طریقے سے نصیحت کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ سختی کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ کر اور غصے میں نصیحت کرنا ایسا ہے کہ جیسے برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے اس میں سوراخ کر دیا جائے۔ کسی برتن میں ہمیں کچھ ڈالنا ہے اور اگر ہم نے مدنی چینل کے ناظرین اس میں پہلے سے سوراخ کر دیا تو ابھی بتائیے جو ڈالیں گے اس میں بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں جو نصیحت کرنی ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، خاص طور پہ بزرگ کے بڑھاپے میں تھوڑا سا بندے میں جلال آ جاتا ہے، تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے، اور جو بات لگے نا کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے کام، تو پھر تو سیف ذوالفقار ہاتھ میں بل، اب تو بالکل معاشرہ تبدیل کر کے رکھ دینا ہے، ایسا نہیں، حکمت عملی کے ساتھ۔ جو شروع میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بیان کیا تھا کہ اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر،
بالحکمہ یعنی پکی تدبیر کے ساتھ. تو ہمیں نصیحت کرنی ہے حکمت کے ساتھ. جی شفیع بھائی آپ فرمائیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بے شک آپ صحیح فرما رہے کہ حکمت کے ساتھ ہی نصیحت ہونی چاہیے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم کن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابہ، آپ کے دوست ہیں، یار غار یار مزار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کے بھائی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جو پوری امت مسلمہ کے ماموں ہیں ماشاءاللہ ہیں، ہم ان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے اسی نسبت سے کہ ہم ان کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت یونس بن حلبس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ممبر رسول پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو میری بات توجہ سے سنو، تم دنیا و آخرت کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کسی کو نہ پاؤ گے. نماز میں اپنے چہرے اور صفیں درست رکھو ورنہ اللہ پاک تمہارے دلوں میں باہمی مخالفت پیدا فرما دے گا. اب دیکھیں کہ اکثر امام صاحبان جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ صفیں درست کر لیں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صفوں میں تھوڑا سا گیپ رکھتے ہیں، پتہ نہیں صحیح مل کے کھڑے ہونے میں کیا پریشانی ہے. اس کا دیکھیں کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ صحیح کھڑے نہیں ہوگے، کندھے سے کندھا نہیں ملاؤ گے، پھر ہوگا کہ آپس میں مخالفت بڑھے گی. اللہ تمہارے دلوں میں باہمی مخالفت پیدا کر دے گا. نہ سمجھ لوگوں کی گرفت کرو، نہ سمجھ لوگوں کی گرفت کرو ورنہ اللہ پاک تمہارے دشمن تم پر مسلط فرما دے گا. اب نہ سمجھ لوگ جو ہے نا نہ سمجھی میں بہت سے نقصانات کر جاتے ہیں. اگر ان کی گرفت نہ کی گئی نا تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے پریشانی کے باعث ہوں گے. اور جو تمہیں آزمائش سے دوچار کر دیں گے صدقہ و خیرات کیا کرو. کوئی یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں، بے شک غریب کا صدقہ مالدار کے صدقے سے افضل ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہے کہ غریب صدقہ مالدار سے افضل ہے. مالدار اگر ڈھیروں سونا بھی خیرات کرے نا اور ایک غریب جو ہے کھجور یا تھوڑے سے چنے بھی اگر وہ خیرات کرتے تو اس کو چنے اور وہ کھجور جو ہے نا اس کو زیادہ فضیلت ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچو. کسی نے ایسا کہا یا مجھے کوئی ایسی خبر پہنچی تو یاد رکھو اگر کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی عورت پر بھی تہمت لگائی تو کل بروز قیامت اس بارے میں پوچھا جائے گا. اب حضرت نوح علیہ السلام کا دور سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے. اس دور کی عورت پر بھی اگر کسی نے تہمت لگائی تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آج کل ہمارے تو تہمت لگانے میں کوئی دیر ہی نہیں لگتی ہے. جب چاہے جس کے اوپر چاہا تہمت لگا دی، جانے انجانے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنے، جتنا بچیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے. اس میں گویا کہ شفیق بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں بے شک وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں. بے شک زبان ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے. ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سارے معاملات میں لوگ ٹھگ کر کے کسی کے بھی بارے میں بالکل ایسا ہی ہے بول دیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے اس بیچارے کی جو زندگی بھر کا کیریئر آپ نے تباہ کر دیا. بالکل دو جملوں میں امیر سنت نے جو غیبت کی تباہ کاریوں میں جو موضوع لکھا اور پھر فرمایا کہ غیبتوں کے جو انداز لکھے تو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی کسی کا تذکرہ کرتا ہوتا ہے بس حضرت بس چھوڑ دو ان کے بارے میں تو میں جانتا ہوں. ہاں پھر اچھا آپ نے تو دو جملے بولے لیکن سامنے والے کن گہرائیوں کی طرف چلا گیا اس کے بارے میں. جب گفتگو اگر حقیقت کی جائے تو بیچارہ فیر نکل آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ نصیحتوں کے بارے میں ارشاد فرمائیے. میں پہلے تو ایک چھوٹی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو شفیع بھائی نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی ہے. پہلے وہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال جمع کرو، جنگ کے لیے تیاری کرنی تھی. تو صبح سے شام تک جو ہے نا وہ مال جمع ہوتا رہا اور مال کا جو ہے نا وہ ایک ڈھیر لگ گیا. اللہ. تو شام کے وقت میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور وہ بہت ہی غریب تھے. وہ آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मैंने सुबह से शाम तक जो है ना मजदूरी की है और मुझे ये 2 किलो छुआरे जो हैं ये मुझे मजदूरी में मिले हैं। ला 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 तो मैं 1 किलो छुआरे अपने घर वालों के लिए रखता हूँ कि उनको भी तो खिलाना पिलाना है, और मैं 1 किलो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ढेर पर चढ़ जाओ अल्लाह और अपने इस 1 सेर छुआरों को जो ना पूरे ढेर पर बखेर दो अल्लाह सुभान कि अल्लाह तुम्हारे ये 1 सेर छुआरे जो है ना, 1 सेर छुआरे ये इस पूरे ढेर से अफजल है। सुभान अल्लाह, क्या बात ये सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जो आपको अभी मैंने बयान फरमाया ना कि नसीहत के बारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, तो आगे फरमाते हैं कि ज़रा अंदाज़ा तो लगाइए कि इस्लाम में मर्द और औरत की इज़्ज़त और आबरू की कितनी अहमियत है। अल्लाह हैं, आजकल हमारे यहाँ बहुत ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं इस बारे में। तो देखिए, हमें क्या बताया जा रहा है कि अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम को मुसलमान मर्द और औरत की इज़्ज़त कितनी अहमियत है। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी की नसीहत सुनी कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरत पर भी तोहमत लगाई तो कल बरोज़ क़यामत इस बारे में पूछा जाएगा। अफसोस कि हमारे माशरे में ये वबा आम है। अल्लाह बेशक किसी मुसलमान के बारे में बहस शक की बिना पर या सुने सुनाए ऐब दूसरों के आगे बयान करना बहुत बड़ा गुनाह है। दुनिया और आखिरत में इसकी सज़ा होगी। अल्लाह अल्लाह ताला हमें इस तोहमत लगाने से महफूज फरमाए। अब हमारा एक सेगमेंट है सहाबाए किराम के अकवाल पेश किए जाते हैं, तो अब इंशाल्लाह चलते हैं अकवाल सहाबा की तरफ। है सहाबा तारे इनसे रहनुमाई लो। फरमान हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का फरमान है, जो सखावत करता है वो सरदार बन जाता है और जो बुखल से काम लेता है वो जलील और रुस्वा होता है सहाबा तारे इनसे रहनुमाई लो। क्या कौल है। सखावत करता है वो सरदार बन जाता है और जो बुखल करता है दलील ख्वार हो जाता है। क्या फरमाते हैं तारिक भाई? ये कौल बहुत ही अहम, और इसमें पूरी दुनिया का जो है वो माल व असबाब इसमें जमा हो गया है। देखें कि कितना बड़ा कौल है कि जो सखावत करता है वो सरदार बन जाता है। तो सखावत करने से चूँकि माल और बढ़ता है, अल्लाह ताला उसमें और बरकतें अता फरमाता है। वो 1 दिनार देते हैं तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला 10 दिनार अता फरमाता है। तो इसलिए सखावत करने से माल बढ़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और हमारे देखने वाले नाजरीन को भी जो है ना सखावत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कंजूसी करता है ना, अल्लाह की राह में नहीं देता, सदका खैरात नहीं करता, तो उसके माल में कमी वाक़ई होती है, जलील और रुस्वा होता है। सारे लोग उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, कंजूस कह रहे होते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, बुखल बढ़ जाए ना तो ऐसा भी होता है कि जहाँ जैसे ज़कात देना है फर्ज है जी, अब बुखल ऐसा तारी हो गया दिल के ऊपर कि ज़कात देते हुए जो है ना वो हालत ख़राब हो रही है और मैं कैसे दूँ, हालांकि अल्लाह का दिया हुआ माल है। अल्लाह का दिया हुआ। अब जितना अल्लाह ने दिया उसका 2.5% देना पड़ेगा और साल गुजरने के बाद देना है। अब वो जो देना है ना, बुखल जो है ना वो इन कामों में खर्च करने से माने होता है, रोकता है। और जहाँ जायज़ मकसद होता है, ज़रूरी होता है खर्च करना, बुखल वहाँ भी खर्च नहीं करने देता। इसीलिए फरमाया कि बखील जो है ना वो जलील और रुस्वा, दुनिया में भी जलील और रुस्वा होगा कि अपनी फैमिली के बारे में भी खर्च नहीं करेगा, घर वाले भी परेशान होंगे, यार कैसा है, हम पे माल ही नहीं खर्च कर रहा। और फिर इन दल्ला भी वो मतलब अल्लाह की बारगाह में भी मुजरिम करार पाएगा और आखिरत का भी नुकसान होगा। और वो जो कंजूसी से माल जमा कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है वो किसी और रास्ते से जाया हो जाता है। किसी और रास्ते से उसके हाथ में नहीं रहता, फिर वो जाया हो जाता है। फिर दुनिया से चला जाना है, दुनिया माल छोड़ के ही चला जाएगा। अगर जमा करके रख भी लेगा तो एक दिन तो मरना है, और अगर सखावत करेगा तो मरने के बाद भी फायदा ही देगी। मरने के बाद और ये दुनिया में फायदा। सखी आदमी जो ज़कात निकालता है ना, इस साल इसने जो ज़कात निकाली ना, आइंदा साल उसकी ज़कात और ज़्यादा निकलती है। अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाता है। लेकिन अगर आप कंजूसी करेंगे ना तो आपके माल को दीमक खा जाएगी। हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा होता है। और जो ज़कात निकालेगा उसके माल असबाब सब हिफाजत में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के मंदी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया
کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. اللہ کریم ان کے قول مبارک کے صدقے میں ہمیں بھی سخاوت سے حصہ عطا فرمائے, آمین. اور اللہ کریم ہمیں بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کریم کی کروڑوں کروڑ رحمت برکتیں ہوں, اور ان کے صدقے رب کریم ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کتاب کا تعارف. چار یاروں کو سلام ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو. قول بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, کتاب بھی فضائل امام حسین رضی. سبحان اللہ. مکتبے میں بھی موجود ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بندے کو جس بات سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ کہیں مسلمانوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا نہ کر دی جائے. یعنی کہ آدمی کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا نہ کر دی جائے اور اسے معلوم تک نہ ہو. آپ سے دریافت کیا گیا وہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ تنہائی میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو, اور پھر ہم یہ سوچتے رہ جائیں, اپنی زندگی کا ایک حصہ اس پہ ہی گزار دیں کہ پتہ نہیں کیا ایسا ہوا کہ لوگ میری طرف رجوع نہیں کرتے, لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے, یا لوگ میری عزت نہیں کرتے. اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کی نصیحتوں سے حصہ پانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم اس پروگرام کے صدقے ہماری تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیاں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس قدر جن و بشر میں تھے صحابہ شاہ کے, سب کو بھی بے شک خصوصاً چار یاروں کو سلام, چار یاروں کو سلام.